قدیم زمانے میں جب پہاڑوں کے سائے شام سے پہلے لمبے ہو جایا کرتے تھے اور راتیں رازوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی تھیں، ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جسے سلطنت ماہ نور کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے محل چمکتے پتھروں سے بنے تھے اور اس کے مینار آسمان سے باتیں کرتے محسوس ہوتے تھے۔ لوگ خوشحال تھے، کھیت سرسبز تھے اور رعایا اپنے بادشاہ کو انصاف کی علامت سمجھتی تھی۔ لیکن ان سب خوشحالیوں کے پیچھے ایک پرانا خوف چھپا ہوا تھا۔ سلطنت ماہ نور پر بادشاہ ہرمیز حکمران تھا، ایک دانا، تجربہ کار مگر دل سے تھکا ہوا انسان۔ اس کی داڑھی میں سفیدی اتر چکی تھی مگر آنکھوں میں اب بھی ایک بادشاہ کی چمک باقی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کی اکلوتی بیٹی تھی، شہزادی زرین ماہ۔ زرین ماہ حسن میں ہی نہیں، عقل اور وقار میں بھی بے مثال تھی۔ وہ محل کی کھڑکی سے اکثر آسمان کو دیکھا کرتی، جیسے ستاروں سے کوئی خاموش گفتگو کر رہی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہی ستارے اس کی تقدیر لکھ چکے ہیں۔ ایک رات جب چاند غیر معمولی طور پر مدھم تھا، شاہی نجومی نے دربار میں داخل ہو کر سجدہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ تومار تھا جس پر وقت کی گرد صاف دکھائی دیتی تھی۔ جہاں پناہ، نجومی کی آواز کانپ رہی تھی، ستاروں نے اپنی راہ بدل لی ہے، ساتویں گردش قریب ہے۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ الفاظ وہ پہلے بھی سن چکا تھا، بچپن میں اپنے باپ سے۔ وہ پیش گوئی جو نسلوں سے چھپی ہوئی تھی اب جاگ اٹھی تھی۔ نجومی نے تومار کھولا اور پڑھا، جب ستارے شمال کی طرف جھک جائیں اور چاند اپنی ساتویں گردش پوری کرے تو زمین اور آسمان کے درمیان ایک عہد پورا کرنا ہوگا۔ اگر عہد ٹوٹا تو قحط، بیماری اور جنگ ایک ساتھ نازل ہوں گے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، وہ عہد کیا ہے؟ نجومی نے نظریں جھکا لیں۔ بادشاہ سلامت، آپ کی اولاد کو آسمانی مخلوق سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اسی لمحے محل کی بالائی منزل پر کھڑی شہزادی زرین ماہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور اس کے دل میں ایک انجان سا خوف اتر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پیش گوئی اب صرف الفاظ نہیں رہی بلکہ اس کی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات خاموش تھی مگر شہزادی زرین ماہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ محل کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ستارے ویسے ہی تھے مگر اب ان کی چمک اسے خوف زدہ لگ رہی تھی، جیسے وہ سب اس کی قسمت پر ہنس رہے ہوں۔ شہن سو رہا تھا مگر تقدیر جاگ چکی تھی۔ دوسری طرف بادشاہ ہرمیز اپنے حجرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی بوسیدہ تومار کھلا پڑا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ پڑھتا اور آنکھیں بند کر لیتا، بادشاہ کی اولاد کو آسمانی مخلوق سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ ایک باپ بھی تھا۔ اگلی صبح دربار خاص طور پر سنسان تھا۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو رخصت کر دیا اور صرف شہزادی زرین ماہ کو بلایا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئی تو بادشاہ نے پہلی بار اپنی بیٹی کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ بیٹی، بادشاہ کی آواز بھر گئی، کیا تم جانتی ہو کہ سلطنت کس خطرے میں ہے؟ زرین ماں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ابا جان، میں سب جانتی ہوں، ستاروں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ بادشاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا؟ نہیں۔ وہ مسکرائی مگر آنکھیں نم تھیں۔ میں نے محسوس کیا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد شہزادی نے کہا، اگر میری قربانی سے رعایا محفوظ رہ سکتی ہے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ نہیں زرین، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شہزادی آگے بڑھی، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ آپ کا فیصلہ نہیں ابا جان، یہ میرا فرض ہے۔ اسی دن شاہی نجومی نے اعلان کر دیا کہ 7ویں رات قریب ہے۔ پورے شہر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ دعائیں مانگنے لگے، عورتیں چراغ جلاتی رہیں اور بچے آسمان کی طرف دیکھ کر سہم گئے۔ زرین ماں نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری ضد کی تھی کہ وہ ڈرے گی نہیں۔ وہ جانتی تھی قربانی صرف مرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی جینے کے لیے بھی خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ 7ویں رات محل کے صحن میں ایک عجیب سکون چھایا ہوا تھا۔ ہوا سست تھی مگر ہر پتے کی سرسراہٹ میں ایک سنسنی تھی۔ چاند دھندلا سا تھا اور ستارے جیسے اپنی جگہ بدل گئے ہوں۔ اتنے میں اچانک ایک نیلا سا نور صحن میں اتر آیا۔
روشنی زمین کو چھوتے ہوئے چمک رہی تھی اور ہوا میں ایک ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوئی جو دل کے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ شہزادی زرین ماں نے خوف اور حیرت کے درمیان قدم بڑھایا۔ اسی لمحے ایک عظیم سفید گھوڑا نمودار ہوا، پر اس کے پر چاندی کی مانند چمک رہے تھے اور آنکھوں میں آسمان کی گہرائی کی مانند روشنی تھی۔ ہر قدم پر چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے ذرے زمین پر گرتے اور فضا میں ایک آسمانی شان محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادی تھم گئی، مگر گھوڑے نے انسانی آواز میں کہا، میں زروان ہوں، میرا رشتہ زمین سے اسی شرط پر ہے کہ مجھے عزت دی جائے، قید نہیں۔ شہزادی نے جھنجھلا کر کہا، آپ بات کر سکتے ہیں مگر آپ ایک گھوڑا ہے۔ زروان نے ایک نرم ہنسی کی جس سے ہوا میں روشنی کے چھوٹے دائرے بن گئے۔ میں آدھا جانور ہوں، آدھا روح، یہ رشتہ ایک عہد کی علامت ہے، اگر تم تیار ہو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ شہزادی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں تیار ہوں زروان۔ اسی لمحے محل کے درباری جو صحن میں کھڑے تھے حیرت زدہ ہو کر سجدے میں گر گئے۔ ہوا میں ایک روحانی سکون تھا اور تمام خوف تھم گیا۔ نجومی نے سر جھکاتے ہوئے اعلان کیا، ستاروں نے گواہی دی، یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک عہد ہے۔ شہزادی زرین ماں اور زروان کے درمیان قدیم نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ ستارے، چاندنی اور محل کے قیمتی ستون سب اس عہد کے گواہ بنے، اور جیسے ہی آخری دعا مکمل ہوئی، زروان نے اپنے پر پھیلائے اور شہزادی کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ نیچے رایا سجدے میں گر گئی، مگر آسمان میں ایک نئی دنیا کے دروازے کھل گئے تھے۔ شہزادی نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ رشتہ صرف قربانی یا خوف کا نام نہیں، یہ ایک عہد، ایک ذمہ داری اور ایک نیا سفر تھا۔ شہزادی زرین ماہ نے جب زروان کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کی تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خواب سے کم نہ تھا۔ بادلوں کے درمیان روشنی کے شہر ابھرے جن کے محل چھتوں تک نیلے اور چاندی کے نور سے چمک رہے تھے۔ ہر گلی میں چھوٹے چھوٹے روشنی کے چراغ تیر رہے تھے اور فضا میں نرم موسیقی کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ زروان دن میں ایک عظیم الجثہ سفید گھوڑا تھا، مگر رات کے اوقات میں وہ انسانی شکل اختیار کر لیتا، قدیم طرز کے نیلے اور چاندی کے لباس میں، جس کے لباس کی چمک آسمان کی روشنی سے جھلملاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور حکمت دونوں جھلک رہے تھے۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، یہ جگہ کہاں ہے؟ زمین کہاں گئی؟ زروان نے آہستہ کہا، یہ ابر نگر ہے، آسمان اور زمین کے درمیان چھپی ہوئی دنیا۔ یہاں وقت سست اور حقیقت تیز ہے، ہر چیز کا اپنا اصول اور ہر زندگی کا مقصد ہے۔ شہزادی نے اپنے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی کتابیں پکڑیں جن پر ستاروں کی زبان میں الفاظ لکھے گئے تھے۔ زروان نے بتایا، یہ علم تمہیں ستاروں کی زبان سکھائے گا، ہواؤں کے وعدے سمجھائے گا اور تمہیں دکھائے گا کہ ہر فیصلہ کس طرح زمین اور آسمان کو متاثر کرتا ہے۔ اب شہزادی نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک شہزادی نہیں رہی بلکہ ایک سفیر بھی ہے، دو دنیاؤں کے درمیان پل بنانے والی۔ ابر نگر میں شہزادی نے مختلف مخلوقات کو دیکھا، روشنی اور سائے کی ملی جلی شکلیں جو دن کے وقت خاموش اور رات کے وقت متحرک ہو جاتی تھیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ رہا تھا اور وہ سیکھ رہی تھی کہ طاقت صرف جسم میں نہیں بلکہ دل اور دماغ میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں زمین کی یاد ہمیشہ جاگتی رہی، اس کی رعایا، خاندان اور اصل زندگی کی خوشیاں، سب کچھ ذہن میں ایک نرم سی لہر کی طرح چل رہی تھی۔ زروان نے شہزادی کی سوچ پڑھتے ہوئے کہا، خوف نہ کرو، یہ نیا سفر تمہیں طاقت دے گا اور زمین کی حفاظت بھی اسی میں ہے، تمہیں صرف اعتماد کرنا ہوگا۔ شہزادی نے گہرا سانس لیا اور اپنے دل کو تیار کیا۔ اب وہ جان چکی تھی کہ آسمان کی دنیا محض جادو اور روشنی کی نہیں بلکہ فیصلوں، قربانیوں اور سمجھداری کی بھی ہے۔ نگہبان قہر کے سامنے کھڑی شہزادی زرین ماہ کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے۔ میں تیسرا رستہ چنوں گی۔ ایک لمحے کے لیے پوری کائنات جیسے سانس روک کر سننے لگی۔ بادلوں کی گرج تھم گئی، ستارے اپنی جگہ ساکن ہو گئے اور ابر نگر پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ نگہبان قہر کے سردار نے سرخ آنکھوں سے شہزادی کو دیکھا۔ تیسرا رستہ؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ رستہ جو نہ زمین نے دیکھا ہے نہ آسمان نے۔ اگر ناکام ہوئی تو دونوں دنیائیں جل جائیں گی۔ زرین ماہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے زمین کا تصور اس کی آنکھوں میں ابھرا۔ اپنی رعایا، اپنے باپ، اپنے وطن کے کھیت اور وہ لوگ جو اس کے ایک فیصلے پر جیتے یا مرتے تھے۔ اگر دونوں دنیائیں میرے وجود سے جڑی ہیں، اس نے مضبوط آواز میں کہا، تو میں خود ان کے درمیان پل بن جاؤں گی، نہ مکمل زمین کی رہوں گی نہ مکمل آسمان کی،
بلکہ دونوں کی امانت۔ یہ کہتے ہی اس نے وہ علم استعمال کیا جو اس نے ستاروں سے سیکھا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے نور پھیلنے لگا، روشنی زمین سے آسمان تک ایک نورانی پل کی صورت اختیار کرنے لگی۔ زروان آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی تھی۔ یہ رستہ تمہیں اکیلا کر دے گا، اس نے کہا، تمہیں ہر دن جدائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زرین ماہ مسکرائی، اگر جدائی سے 2 دنیائیں بچتی ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ جیسے ہی نورانی پل مکمل ہوا، نگہبان قہر پیچھے ہٹ گئے، ان کی سیاہی تحلیل ہونے لگی اور آسمان پر پہلی بار سنہری روشنی پھیل گئی۔ زمین پر اسی لمحے قحط کے بادل چھٹ گئے، بارش برسی، کھیت ہرے ہو گئے اور سلطنت ماہنور میں خوشی لوٹ آئی۔ بادشاہ ہرمیز نے آسمان کی طرف دیکھ کر آنسوؤں کے ساتھ شکر ادا کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، مگر اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب زرین ماہ کی زندگی ایک نئے عہد میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دن زمین پر رہتی، لوگوں کو انصاف، توازن اور وعدے کی اہمیت سکھاتی، اور ہر 7ویں رات جب چاند پورا ہوتا، زروان آسمان سے اترتا، کبھی گھوڑے کی صورت، کبھی انسان کی، اور دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ سال گزرتے گئے، زرین ماہ کے بالوں میں چاندی اتر آئی، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی کہانی شادی کی نہیں، ذمہ داری کی تھی۔ کہتے ہیں آج بھی جب رات کے آسمان پر ایک سفید روشنی کی لکیر دکھائی دے تو بزرگ سرگوشی کرتے ہیں، یہ زروان ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک شہزادی اب بھی زمین اور آسمان کے درمیان وعدہ نبھا رہی ہے۔